जद करेगा कलाम मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम कि ते अपने बंदे आसमानी बाप, जितने लोग तेरी पाक हजूरी में चुके हैं, तेरा वचन तेरा कलाम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तुझसे खुदावन सुनने के लिए, तेरी बात को जानने के लिए आए हैं। खुदावन तारीकी की नापाक गुफ्ते जो इनके खिलाफ है, जो इस कलाम के बीच को चुरा कर लेकर जाना चाहती हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि दिलों और ज़हनों से निकल जाए यीशु के नाम में। आसमानी फरिश्तों, आओ चारों तरफ आकर खड़े हो जाओ और इन नापाक गुफ्तों को अंदर घुसने ना दो, इस हुक्म की पाल ना करो। और जब तक यहाँ पर हम हैं, खुदा की हजूरी का बादल यहाँ पर ठहरा रहे और खुदा का मुकाशफा, खुदा का जलाल सायर होता रहे, दिल बदले, दिल धोए जाए, दिलों से खुदावंद रूह कुछ की आग के वसीला से मेल्ट हो जाए दिल। खुदावन तेरे खुशबू झुक जाए, तेरी बरकत आकर ठहरे। खुदावन छू पाक कर यीशु के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आज शाम मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करता हूँ, जिसके वसीला से आज इस जगह पर हम खुदावन के हुजूर उसका पैगाम, उसका कलाम लेकर आए हैं। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पास्टर आमिर का और उनके सारे खुदा से प्यार का और इस सारी काविश का, कोशिश का जो उसने खुदा की बादशाही के लिए की है, उसकी, उनकी मिसिस के लिए, उनके खानदान के लिए, टीम के लिए मैं नहायत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही शुक्रगुजार हूँ, पिछले दिनों हमने भाई विकास के एरिया में खिदमत की, मैं उनके लिए भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदा उन्हें भी बरकत दे और मेरी दुआ है कि खुदा आप लोगों को अपने नाम कलाम जलाल के लिए हर दिन हर रोज बढ़ाए। आए खुदावन के कलाम की तरफ चले। ये पैगाम खुदा ने मेरे दिल में डाला है, इसका उन्वान सुन लीजिए। थोड़ा जा औखा है लेकिन है कि समझ आ जाएगा। और पैगाम का उन्वान ये है कि कफन दफन की नहीं बल्कि जी उठने की तैयारी कर। हेलो बोले मेरे पीछे, कफन दफन की नहीं जी उठने की तैयारी कर। ये इस बात को अब हम सीखेंगे कलाम में से कि जब कोई खुदावंत को जानता है वो कफन दफन दे चक्कर च नहीं रहता, वो कफन दफन तो अगे देखता है जी उठना। हालेलुया। ते कई बेचारे कफन दफन दे चक्कर च आप भी मरण जोगे हो जाते हैं। कई चर्च, मिनिस्ट्रियां, खानदान बेड़ा गर्क हो गया उन्होंने, इसलिए कि उनके पास वो अगला मुकाशरा नहीं है। उन्होंने जिन्ने चाल आने होंगे ने ना, हेलो, जिन्ने चाल आने होंगे ने वो कफन दफन चला लेंगे ने। खुशबुआ लिया, फुल लिया, मर गया, बेड़ा गर्क हो गया, सारी जिंदगी बंदा रोंदा रहता है। लेकिन अगर आप चर्च हैं, अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर खुदा का मुकाशफा आपके पास है, तो आप उससे आगे देखेंगे। और कफन दफन ताड़े लिए कोई माड़ी ची गल होगी, ताड़े लिए जड़ी कुदरत और जलाल की बात होगी, वो जी उठना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जिन्हें इथे बेचारे कफन दफन मुर्दियां च, भूवां च, तीसरियां च, चौथियां च, 40वां पे हुए ने, मेरा ईमान है आज वो इससे निकलकर जी उठने की उम्मीद में आगे बढ़ेंगे। चाहे वो मिनिस्ट्रियां हैं, ईमानदार हैं, खादम हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। आओ इस पैगाम को खुदावन के जलाल में आगे देखें। मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन, उसका चौथा बाब हम देखेंगे। और फिर से मैं दोहराता हूं, कफन दफन की नहीं बल्कि जी उठने की तैयारी कर। सारे बोले, कफन दफन की नहीं बल्कि जी उठने की तैयारी कर। आए खुदा के कलाम को देखें। हम खुदा के कलाम को चौथे बाब से देखेंगे। पूरा चैप्टर देखना है, दिल भर के बैठ जाना, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ना है सी।
پاویں ہوتا ہم بھوک لگے تو پاویں کوئی بے ہوش ہوئے تو جو مرضی ہوئے. چلے آئیں اب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے 8ویں آیت میں لکھا ہے. تھوڑا سا اس واقعے پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات چیت بتاؤں ہوا کیا ہے. سنیں چرچ کیسے زندہ ہوتا ہے, چرچ کیسے بانجھ پن اس سے جاتا ہے. آئیں تھوڑا سا دیکھیں. سب سے پہلے 8ویں آیت میں لکھا ہے, دوسرا سلاطین 4 باب 8ویں آیت. اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شنوم کو گیا. یاد رکھیے چرچ اس وقت زندہ ہوتا ہے جب الیشا, جب خدا کے خادم, جب آسمانی الیشا زمینی الیشا میں ہو کر کسی علاقے زندگی خاندان میں آتا ہے. بس سمجھو دے وارے نیارے ہوگے. ہیلیلویا. بس سمجھو اور کچھ ہوئے گا. آپ مبارک ہے اگر آپ کے پاس آپ کی کلیسیا آپ کی زندگی میں خدا کا منسو خدا کا خادم آتا ہے. اور لکھا ہے وہاں ایک دولت مند عورت تھی. کئی دفعہ کلیسیا زمین پر بہت ساری عورت یہاں پر کلیسیا کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. کئی دفعہ کلیسیا بڑی دولت مند ہوتی ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے, لیکن زندگی اور زندگی کی باتیں اور زندگی کا خدا اور زندگی کا خادم اس کے پاس نہیں ہوتا. یہ بڑی دولت مند تھی لیکن اس کے پاس نہ زندگی کا خادم, نہ زندگی کا خدا اور نہ زندگی اس کے پاس تھی. کچھ بھی نہیں, بھوکی. کئی دفعہ اسی چرچ دیا اے لیٹا شیٹا دولت شولت ویک کئی خوش ہونے اسی تے چاندی ہو دے پیچھے, چاہے کلیسیا چرچ ہو جڑی ہے چمک دی دمک دی, پاویں ہو دے کو زندگی کا خادم زندگی کا خدا اور زندگی پاویں ہو دے کو نہ ہوئے. چرچ بھی کیا اگر کچھ دیکھنا ہے تو زندگی کا خدا زندگی کا خادم اور زندگی کلیسیا اور خادم میں دیکھے پھر پیچھے ٹرو. یہ جڑا ارلی چرچ سے کہنا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن زندگی ہے, قدرت ہے, اس کی قدرت. ہم زندہ, ہمارا یسوع زندہ تو قدرت ہے. اس عورت کے کول آیا, آئیں دیکھیے, اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا. کیوں؟ الیشا شلومی نے مجبور کیا. سنو میری گل, چنگے خادم چھتی نہ روٹی کھانے والے نہیں ہوندے, انہوں نے مجبور کیتا جاندہ. چنگے خادم سنو میری گل, اور روٹیاں دے چندیاں چندیاں دے چکر چ نہیں ہوندے. او چنگے خادم اگر تہاڈی روٹی کھا لین اور تہاڈے چندے لے لین تو یاد رکھیں آپ کے اندر زندگی کا کام شروع ہونا شروع ہو جائے گا. ایتھے لکھے انہوں مجبور کر کے دیتا. اور کہتا ہے کہ نہیں منو نہیں چاہیے, میرے اندر زندگی ہے. ارے میں جس کا شاگرد ہوں, ارے اس کا دکھنا مجھ پر ہے. میں ایلیا دا شاگرد ہاں. ارے میں اور آپ کس کے شاگرد ہیں؟ جنہیں کو ایلیا دا دکھنا سی, ایلیا کو جس نے دیا, جس نے الیشا کو دیا, ہم زمینی الیشا کے نہیں بلکہ آسمانی الیشا کے خادم ہیں. ہیلیلویا. اور سانو کوئی دوے روٹی نہ چلا تے مجبور کر کے دوے تے ساڈے پانی پہ کے دوے تے اگر اسی کسی دا لے لیے تو اس پر برکت جاری ہو جائے. ہیلیلویا. کہ اسی پہلے ہی ہاتھ پھیلا کے پھر, اور اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں. ادھر چندیاں چندیاں یہ پھرتے ہیں جتنے مرضی روٹی کھانے نے, وہ نہیں ہے. اتنے تسی دیکھو دولت مند عورت مجبور کر کے کی کر رہی ہے, انہوں روٹی کھوا رہی ہے. آگے بڑیاں گلاں کرنیاں جی. سو پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا تو روٹی کھانے کے لیے وہاں چلا جاتا. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا, اے بڑی سکن والی گل ہے, ایک عورت اپنے بندے نو کہہ رہی ہے, اور کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے, ایک عورت ایک بندے کے بارے چ گل کرنے لگی ہے اور سنے کر کے آ رہی ہے بات. کیا جرت کی بات ہے. کاش لوگ خادموں کی باتیں پھیرے, خادموں کی باتیں کریں اور ان کی گواہی دیں. اور کیا گواہی دی کہ دیے. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا, دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے. سارے بولو دیکھ مجھے. ایڈے کیا پہنا ہوں نے بڑیاں اے نہ اے کسی مرد نو ویکھن نہ تے او دے ویکھن لے 1 منٹ دے ادھے منٹ دے اور چند سیکنڈوں کے اندر وہ کسی بندے نو جان لے لیا کنا پاک تے کنا نہ پاک ہے. اتنا زیادہ خداوند نے سے جو ہے عقل مند اور اتنا زیادہ یہ سمجھ بخشی ہے. کہندی اپنے بندے نو شلومی کہندی یہ اے جڑا
اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا کیوں نے کیا ٹائٹل کی جوڑے مرد خدا اے روٹیاں چندے چندے اے بھوکا پانا نہیں بلکہ اس کو ٹائٹل دیا جو اس نے خود اسے کہا اس نے کہا یہ مرد خدا ہے اے او مرد جنہیں نال خدا ہے اس لیے اس نے پہلی بات جو معلوم کی اپنی اسپرٹ میں اپنی روح میں جو معلوم کیا اور نے کیا یہ مرد خدا ہے میری گل سنو سانو ریورنڈ نہیں چاہیے سانو ایونجلسٹ نہیں چاہیے سانو پاسٹر نہیں چاہیے سانو ماسٹر نہیں چاہیے سانو مرد خدا چاہیے ہیلیلویا جس کے پاس وہ مرد چاہیے جس کے پاس خدا ہو ہیلیلویا بنی اسرائیل علی شان کہندی ہے تجھے باپ چی یشوا دی کتاب چ انہیں کیا بھائی جو کچھ تو کہے گا اسی کران گے جتھے تو کہے گا اسی جاواں گے فقط تو اتنا کر کہندا فقط اتنا کر آٹا نہیں چاہیے پلاٹ نہیں چاہیے روٹی نہیں چاہیے تو کچھ نہیں ہے سانو کچھ نہیں چاہیے فقط اتنا کر جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ساری ڈیمانڈ کی ہے کہنے نے ساری ڈیمانڈ ہے کہ بھئی موسیٰ والی دی گل کر ساری ڈیمانڈ ہے پاویں پائجن سانو خدا دے یا نہ دے اگر آتا ہے چینی ہے کوئی پلاٹ ہے کوئی لینا تیرا کوئی وڈی جگہ ہے قبرستان ہے ساڈے ویاواں دے بچے دے ویاہ کرن دی جگہ ہے تے پھر تیرے نال چلاں گے بھاویں مرد خدا نہ ہوئے لیکن بنی اسرائیل قوم نے کہا فقط اتنا کر جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی انہیں کہا اچھا موسیٰ نے کتوں ختم کیتا بہرہ کلزم تو ختم کیتا تو انہیں کہا لے پھر دیکھ لو میں بھی پھر مرد خدا ہوا انہیں بہرہ کلزم نو چیر کے ختم کیتا جتوں موسیٰ نے ختم کیتا یشوا نے اتھوں شروع کیتا یردن کو چیر کر اس نے پار نکالا اور کہا دیکھ خداوند میرے ساتھ ہے ہیلیلویا میری بہنوں تے بھائیوں اور اے بھی معلوم کر لیا کرو کہ کیا یہ جو یہاں آتا ہے کیا یہ مرد خدا ہے اے ساری زندگی نہیں پتہ لگا آپ یہ پتا کریں انہوں نے اپنے شوہر کیا یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے ایک اور بڑی پاورفل گل کہندی یہ مقدس ہے کہتے کی لکھے یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے ہیلیلویا دیکھا ایس بہن نے دی پاکیز کی بھی دیکھی شرومی صرف دولت مند تھی لیکن اب اس کے پاس مرد خدا اور خدا ہے اب اس کے پاس پاکیزگی کا کوئی ایگزامپل ہے اب اس کے پاس جو خدا پاک ہے اس کا خادم ایک پاک خادم اس کے پاس ہے جب کلیسیا میں مرد خدا آتا ہے پاکیزگی آتی ہے اور خدا آتا ہے تو دیکھو کی ہوتا ہے تو اس نے کہا یہ مرد کیسی زبردست گواہی سنیں میری اور آپ کی گواہی کیا ہونی چاہیے میری اور آپ کی گواہی یہ ہونی چاہیے کہ یہ مرد جو ہے یہ مرد خدا ہے یہ مرد جو ہے یہ پاک ہے اپنے بندے کو کہہ دیے یہ مرد کیا ہے پاک ہے سو آئے اب جب یہ کچھ یہاں پر ہوا تو لکھا ہے 10ویں آیت میں ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھلی دیوار پر بنا دی بولو خداوند یسوع مسیح دی جڑے مرد خدا ہوندے نے جڑے خدا دے بندے ہوندے نے جڑے پاک ہوندے نے اپنی کوٹھیاں بناندے انہاں لیے خود کوٹھیاں بن جاندیاں نے ہیلیلویا اپنی خدا دلاں چ پا دینا تو انہاں لیے کوٹھیاں تیار ہو جاندیاں نے ہیلیلویا خدمت کی راہیں تیار ہو جاتی پہلے تو مرد خدا ہو تو خدا کا بندہ ہو تو پاک ہو اور پھر دیکھ کہ لوگ جب تیری پاکیزگی کو جان لیں گے تو خود ہی کام اتے شروع ہو جائیں گے آگے دیکھیے کیا ہوا سو اور اس کے لیے ایک پلنگ آرام دہ انتظام اور میز ہے روٹی کھان کھون دا پڑھائی دا انتظام چوکی اور شمعدان لگا دے ہیلیلویا یہ پتہ ہے ایتے بندہ روٹی بڑی مشکل میں کھاندا ہے لیکن ہونے دے لیے سب کچھ تیار ہر چیز تیار ہو چکی ہے کیونکہ یہ مرد خدا ہے اور یہ ایک گالو شکلو چرچ اور پادری میں تارے بھی کچھ نہیں کرنا پاسٹر میں کچھ نہیں کرنا
جب کوئی مرد خدا ہے تو وہ لیے تسی کچھ کرو. یہ دیکھیں شلومی نے گل شلومی نے کی تھی، پاکیزگی شلومی نے جانی، مرد خدا شلومی نے جانا اور کوٹھی شلومی نے بنوائی اور پلنگ سمادان میز نے بنوایا. اب جب آپ ایسا کریں گے تو پھر تسی دیکھو پھر کلیسیا پر بھی برکت آنا شروع ہو جائے گی. پہلے یہاں پر لکھا ہے 12ویں آیت میں، لکھا ہے 11ویں آیت میں، سو ایک دن اور پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہی ٹھہرا کرے. سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا. ہیلیلویا. کیسا فیل ہوتا ہے گا کہ واہ ونڈرفل، کی زبردست ہوتی ہے. انہوں خدا نے دیتی کیونکہ یہ مرد خدا تھا، خدا نے انہیں دل چھپایا کہ واہ یہ پلنگ بھی لگا ہے. کلیسیا جس خادم کو راحت دیتے، اطمینان، سوڑ دی تھا، پیر دی تھا، کھان دی تھا، روٹیاں کچھ پور کر جب مرد خدا کو جان لے تو اس کی خدمت کرے. وہ سو گیا، آرام کر رہا تھا وہاں پر. تیسروں کے کی ہویا. پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اس شلومی عورت کو بلا لے. اے جدو آرام اور روم کیتا نا تے جڑی دولت مند سی تسی ویکھو کی ہویا. تسی کہنا نا سارے حالات نہیں بدل دے. پہلے آپ خدا ڈھونڈے، پھر مرد خدا ڈھونڈے، پھر مرد خدا میں وہ پاکیزگی جو مسیح کی ہے وہ ڈھونڈے، اور پھر اس خدا کی خادم کی خدا کی قدر کریں، اس کے لیے وہ تمام وہ انتظام کریں. اور دیکھیں اس نے جب یہ راحت پائی تو کیا لکھا ہے، شلومی عورت کو بلا لے. اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی. پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے ہمارے لیے اس قدر فکریں کی ہیں. سارے بولو تو نے ہمارے لیے اس قدر فکریں کی ہیں. او کلیسیا ہے جیڑی خادم مرد خدا دے بندے پاک مرد پاک دے لیے جنہیں اتنی فکریں کی ہیں، آج انہوں بھی ہوتی فکر ہو گئی ہے. ہیلیلویا. کہنا اس نے میری بڑی فکریں کی ہیں، اس قدر تمہیں فکریں کی ہیں. ہو اب دیکھیے کیا ہوا یہاں پر سین. یہ بچیاں کی ہو گیا بھی، یہ ماما نے چوٹیاں تو نہیں بٹیاں نہیں. چلے جی آئیں. سو تو تیرے لیے اس نے کہا تو نے اس قدر فکریں کی ہیں تو تیرے لیے کیا کیا جائے. کیا تو چاہتی ہے دو گلے اے بندہ او سی خادم غور نہ سننا ساڑھے تھے پٹھا سسٹم ہے. اے پاک بھی سی، اے مرد خدا بھی سی اور اے خدا دا بندہ بھی سی. تے اگو شنومی نو کہنا ہے بے دس تو ساڑھے لیے نہیں فکرہ کی تھے کی کرا تیرے لیے. دس کہنا ہے بادشاہ نو سفارش کرا، بادشاہ نو سفارش کرا. یہ بادشاہ کو جانتا ہے اور بادشاہ کا کہنا منن والا ہے. آپ نے سنا بادشاہ اس کے پاس آتے تھے. نال ایک گل اور کہنا فوج کے سردار سے کہنا پرائم منسٹر یا چیف آرمی سے سفارش کرا. کہنا تیرا خادم جنہیں لیے تنی خدمتہ کیتیاں نے اور بادشاہ تے چیف آرمی بھی انہوں ماندہ جی. اور ساڑھے میں اور آپ اگر کچھ بھی نہیں تیسی ہونا دے پیچھے ارے پہلے نبیوں کے پیچھے بادشاہ اور چیف آرمی ہوتے تھے. آج پرائم منسٹر اور چیف آرمی کے پیچھے مرد خدا پتہ نہیں کیڑی مرد خدا. انہیں کہا تو دس میں کرا. وہ سنے کیا کہتی ہے اس نے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں. پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے. کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے لیے بڑی فکریں کی. اب علی شاہ کے اندر رول کچھ کا اس کے لیے رام ان بار آندہ ہے کہ ارے اس نے اتنی فکریں کی کچھ کیتا ہے کیا کروں. بادشاہ سے فوجی سردار سے ارے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. دیکھی لکھا ہے تب جہازی نے جواب دیا انہوں نے واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے. اے وہ کلیسیا وے ہے تو دولت مند لیکن کوئی فرزند نہیں، زندگی نہیں ہے اس کے پاس. کئی دفعہ میں اور آپ کلیسیا ایسی کلیسیا ہے جو
دولت مند ہیں لیکن زندگی کی فرزند نہیں ہے ہمارے پاس. تو یاد رکھنا زندگی دے فرزند ادو آندے نے جدو زندگی دا خادم آندا ہے, اور زندگی دا خادم ادو آندا ہے جدو اودے کول زندگی دا خدا ہوندا ہے, اور جدے کول زندگی دا خدا ہوندا ہے زندگی دا خدا پاک ہوندا ہے, اور جدے کو زندگی دا خدا اور زندگی دی پاکیزگی ہوندی ہے اودے کو کوٹھی بھی ہوندی, پلنگ بھی ہوندا ہے, سارا کچھ ہوندا ہے, اور پھر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور پھر اس نے کہا میں بتا تیرے لیے کیا کروں, اور کہ اس کے لیے کوئی فرزند نہیں ہے. اور دیکھیے کیا ہوا, لکھا ہے ابھی تک میسج نہیں شروع ہوا, ایک گیٹ شروع ہونا جی. سو اور اس کا شوہر بوڑھا ہے. تب اس نے کہا اسے بلا لے, اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی تھی. کیسا ادب ہے چرچ, سنانی تو سکو انہا کچھ کیتا لیکن پہلے بھی دروازے تے کھڑی, ہوڑ بھی دروازے تے کھڑی. کئی دفعہ سے ٹیپو میں چڑھ جانے ہیں, اسی دروازے تے نہیں کھڑے ہونے سے خادمہ دے سر تے کھڑے ہو جانے. یہ چرچ کا ادب ہے, تابعداری. خادم کے پیار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے پہلے بلایا تے دروازے تے کھڑی, بعد پھر دروازے تے کھڑی, پچھو انہا کچھ کام کیتا اور پھر بلایا تے دروازے تے کھڑی. تیسی ساڑھے اندر تک جتیاں سمید آ جاندہ ہے. بے ادبی کی یہ پہچان ہے. اور جب تمہیں مرد خدا, مرد ایمان, مرد پاک, اور جب تمہیں فکر کرنے والا خدا کا بندہ ملتا ہے تو پھر تم مجھے اور آپ کو ادب و اداب بھی آتا ہے. اور یہ چلو کھڑی ہوگی تو کہنا ہے تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. بولو خدا یسوع مسیح کی. اے بیٹا دولت میں نہیں ملا, او کبھی نور جان نے کہا سی اے پتر ہٹاتے, اور پہلے پتر اڑتی آڑ ہے ہٹاتے نہیں ملتے. لیکن جب بائبل میں لکھا اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. اگر آج یہاں پر کسی کی منسٹری بانچ ہے, کسی کی رویا بانچ ہے, اگر آج کسی کے روح کے پھل بانچ ہے, اگر آج وہ سب کچھ ہے, ٹائٹل ہے, نام ہے, دولت ہے, گڈی موٹر, شادی بیاہ, سونا چاندی ہے, لیکن تب بھی اگر کوئی بانچ ہے تو سنیں خدا کا کلام یہ ہے کہ موسم بہار میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا. ارے دولت میں تیری شرمندگی ختم نہیں کی, لیکن جس مرد خدا کی, مرد پاک کی, مرد ایمان کی, جس کی تو نے فکر کی, سن اس کا قول یہ ہے کہ آئندہ موسم بہار میں تیرے بیٹا ہوگا. زندگی ہوگی, شرمندگی ختم ہو جائے گی, تو بچوں والی ہوگی, تو زندگی کو فیل کرے گی, زندگی کی دھڑکن, زندگی کی روح تیرے اندر ہوگی, اور تو زندگی کو پالے گی, برت کرے گی, پیدا کرے گی. ہیلیلویا. یہ اس وقت ہوگا جب کوئی خدا, مرد ایمان, مرد پاک آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر زندگیاں پیدا ہو جائیں گی. ہیلیلویا. آج یہاں پر آپ کے لیے یہ پیغام ہے. ایتے ہو گیا کلیسیا دا شروع سب کچھ. اب ہم اپنے پیغام کی طرف آتے ہیں. لکھا ہے ایسے تھوڑا جی سن لینا, 17ویں آیت, 16ویں, 15ویں. تب اس نے کہا اسے بلا لے. جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی تھی. واہ واہ. تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. واہ. اور کوئی چرچ جنہیں چی زندگی نہ ہوئے, اور آگے 5 چرچ, 5 منسٹریاں, 5 لوگ. ایک حکم کی, زندگی کے حکم کی ضرورت ہے. اور آگے لکھے اس نے کہا ایسی کلمہ نکالے, اس نے کہا نہیں اے میرے مالک, اے مرد خدا. کی کہنی ہے میرے مالک, اے مرد خدا. اور پتہ ہے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ. اچھا جب مرد ایمان نہیں ہوتا نا تو کلیسیا چ ایمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ کہا چل پھر ویکھ لا, آج تو بعد, آج تو تینوں اے یقین نہیں آندا نا, اور نہ سننا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوئے گا, زندگی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. کہنا جھوٹ نہ کہہ. انہیں کیا سن, یہ بے ایمانی کی نشانی ہے. جب ہم مسیح کے پاس نہیں ہوتے تو ہمارے پاس ایمان بھی نہیں ہوتا. آج تو بعد ان پہ لے یقین نہیں آندا سی. اس بات کو یاد رکھنا, جب ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھنا ایمان اس کے اندر کیسا پیدا ہوا. تو جب لکھا ہے انہیں کیا جھوٹ نہ کہے. سو وہ عورت حاملہ ہوئی,
بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ عورت زندگی چ دو باری سونی لگتی ہے، عورت زندگی چ دو باری سونی لگتی ہے اور راج کے روپوں دے اتنے چڑھتا ہے۔ ایک اس دن جس دن وہ بیائی جاتی ہے، بہت روپ، اور کہندی بس اس دن میں ہی سونی لگاتے لگتی بھی، ایک اور دوسرا اس وقت خوبصورت لگتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے، جب زندگی اس کے پاس ہوتی ہے۔ تے چرچ بھی ادو ہی سونا لگتا ہے جس دن اس کی نسبت مسیح سے ہو جاتی ہے، اور ادو ہی سونا لگتا ہے جب وہ زندگی برت کرنے لگتی ہے۔ چرچ ادو ہی سونا لگتا ہے جب وہ اپنے باطن میں زندگی لے کر پھرتی ہو۔ کل میں دسو چلو، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اودی چال، اودی ڈھال، اودہ رنگ، اودہ روپ صاف فرق ہوتا ہے۔ جس کلیسیا میں زندگی ہوتی ہے، زندگی کو اپنی کوکھ میں لے کر چلتی ہے، اس کا رنگ، روپ، چال، ڈال بالکل فرق ہوتی ہے۔ انہیں کیا شنومی، اور شنومی حاملہ ہو گئی، اور شنومی زندگی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور اس کے اندر زندگی ہے، وہ زندگی میں بڑھ رہی ہے، وہ ہر دن ہر روز زندگی اس میں گروتھ کر رہی ہے۔ لو جی حاملہ ہوگی، اور سنو سارے بولو، جیسا علیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ لو جی کام سیٹ ہو گیا ادھر تک تو۔ اب آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک پیغام شروع ہوئے گا، کفن دفن کی نہیں بلکہ جی اٹھنے کی تیاری کر۔ ایک ایتھے لکھا ہوئے پہلی گل 18ویں آیت سے، ایک دن ایسا ہوا، سارے بولو ایک دن ایسا ہوا۔ میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس میں ایسا ہوتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہو۔ اب یہاں زندگی تھی، خوبصورتی تھی، بہار تھی، خوشی تھی، شادمانی تھی، نبی تھا، مرد خدا تھا، پاکیز کی تھی، فکریں تھی، اور زندگی تھی، اور کوٹھری تھی، پلنگ تھا، لیمپ تھا، سب چیزیں ٹھیک تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا۔ اور وہ دیکھیں کیا ہوا۔ آج اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے تو پھر سنیے کیا لکھا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ کبھی کبھی ساری زندگی کیڑا ٹائم آندا ہے، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، بندہ سر پھاڑ کے بہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں امن نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جنہوں ہائے ہائے پہ ہی ہوئے وہ کتنے کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر آج درد ہے، آئے ہیں، آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، آپ کی رویا کا بیٹا، وہ اس میں ایک درد ہے، پین ہے۔ لیکن اگلی آیت میں، اور جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد مر گیا۔ کی ہو گیا؟ مر گیا۔ آج اگر آپ کے گھٹنوں پر آپ کی رویا ہائے ہائے میں پڑی ہے، آپ کے اگر گھٹنوں پر آج آپ کا پیارا پڑا ہے، اگر آج آپ کی رویا، آپ کے خواب، آپ کی زندگی اگر آپ کے گھٹنوں پر ہے اور مر چکی ہے تو پھر کیا کرے؟ اگر آج یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہے جس کی زندگی میں اس کے گھٹنوں پر موت پڑی ہے، اس کے پیارے کی موت پڑی ہے، جو طرف کے ساتھ، جو درد کے ساتھ مر چکا ہے، جس کی رویا مر گئی ہے، جس کے خواب مر گئے ہیں، جس کی زندگی کے ساتھ سے امیدیں ختم ہو چکی ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں پر سین دیکھیے، مایوسی کا ہے، ڈپریشن کا ہے، فرسٹریشن کا ہے، اداسی کا ہے، زندگی رک گئی ہے، مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اب کیا کرے؟
مکاشفہ ہے. ارے آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اگر آپ میں کوئی بھی فیلئر یہاں پر بیٹھا ہے اور جس کے گھٹنوں پر اس کی رویا, خواب, امیدیں ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے, 110% آپ کو یقین ہے ختم ہو چکا ہے, تو آج میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, کفن دفن سے زیادہ جھوٹنے کی تیاری کر. کبھی وہ عورت ہوندی سی گندی سی جھوٹ نہ کہے, لیکن آج نیری ایماندار انہیں کفن دفن کی تیاری نہیں کی تھی. ہائے منڈے کا کفن منگاؤ, ہائے منڈے نے بھی قبر کھدواؤ, ہائے دریا اچھاؤ. کچھ ایسا نہیں. اس نے تجربہ کیا تھا مرد خدا کا, اس نے تجربہ کیا تھا مرد ایمان کا, اس نے تجربہ کیا تھا خدا کی پاکیزگی کا, اس نے تجربہ کیا تھا خدا ان کے کلام کا. ارے یہ کیسے نا امید ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کی بیٹا, اس کا پیارا, اس کا لختی جگر اس کے گھٹنوں پر مرا ہوا ہے, لیکن تب بھی یہ ایمان سے بھری ہے. اور دیکھیے گیتا, آج آپ میں سے بھی کئی ہیں وہ ہار چکے نہیں زندگی دو, انہوں نے لمبا جا منہ بڑا ہارے ہوئے جوالی کی طرح, لیکن آپ کا ایمان کہاں گیا؟ کیا آپ کو پتا نہیں اگر کلیسیا کے پاس مرد خدا ہے, مرد ایمان ہے, مرد زندہ خدا ہے, اس کی پاکیزگی ہے, اس کی خدمت کا بوجھ ہے, ادب و آداب ہے, تجربہ ہے کلام کی حضوری کا, تو آج میں آپ سے کہتا ہوں تیرے مردے زندہ ہوں گے, تیری رویا زندہ ہوگی, تیرے خواب زندہ ہوں گے. تجھے خداوند اٹھائے گا, تجھے گھروں سے نکالے گا, تجھے غلامی سے نکالے گا, تجھے قید سے نکالے گا, ارے تجھے نکال کر بادشاہی میں کھڑا کرے گا. ہیلیلویا. جو نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ جس کا دل نے یقین کیا, خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے وہ کر دکھایا. اتکی کریے, پھیل پائیے, روئیے. آئی اس عورت کو دیکھ کے, میرے عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. ارے چار ایک عورت ہے اور یہ عالم ارواح کے دروازوں پر غالب آئی. آج میں کہتا ہوں اگر تیرے ساتھ نوجوان مردہ ہیں, اگر کلیسیا میں بیٹے بیٹیاں مردہ ہیں, اگر وہ مر چکے ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں رونا, آؤ جی اٹھنے کی تیاری کریں. کیسے یہ زندہ ہوگا اس کی تیاری کریں, آؤ ان کو زندہ کریں, کیونکہ ہمیں تجربہ ہے اپنے خدا اس کی حضوری کا. ارے صرف روتے نہ رہیے, ماتم نہ کرتے رہیے. پھوڑی وشا کے تیجے دی پھوڑی, 40 دی پھوڑی, سال دی پھوڑی, برسی دی پھوڑی, کئی برس ہو چکے ہیں, ماتم کا سما ختم نہیں ہوا. ارے اگر ہم چرچ ہیں, خدا کے لوگ ہیں, تو پھر پھوڑی ہی زندگی میں بدل جائے گی. بولو خداوند مسیح کی. اگر آپ میں سے کوئی بھی نا امید ہے, میں آپ سے کہتا ہوں اپنے آنسو پوچھ, کفن دفن سے اپنی نگاہیں اٹھا اور کہہ خداوند میں اسی بدن سے تیرا جلال دیکھوں گا. خداوند تو مجھے پھر زندہ کرے گا. خداوند تیری قدرت بڑی ہے, خداوند تیرا جلال بڑا ہے. آئے دیکھیں اب کیا کرتی ہے یہ عورت, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا سین کیا ہے. اس کے بعد تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا. تب اس کی ماں نے پہلا کام اوپر گئی. کدھر گئی؟ اوپر جا کر. اگر جیو ٹھنڈی تیاری کرنی ہے نا, آئے اوپر. تھلے زیادہ کچھ نہیں رکھا, تھلے سور ویخ دے, سر اٹھا کر جیے. کئی دفعہ جب ہماری رویا, ہماری خوشیاں مر جاتی ہیں, ہمارے گھٹنوں پر دم توڑ دیتی ہیں, تے اسی کھان تھلے تے سر بھی تھلے کر لینے ہیں. نو, اپنے دکھوں میں اوپر دیکھیے کی لکھے ہے. یوحنا 8ویں باب کی 23ویں آیت. کیوں اوپر دیکھیں؟ اگر آج کوئی بات نہیں, ایک پیار ہے تو تھے, لیکن آؤ آج میں آپ سے کہتا ہوں اوپر دیکھو. ارے تیری قوت کہاں سے آئے گی؟ نہ مشرق سے, نہ مغرب سے, نہ شمال سے, نہ جنوب سے, بلکہ خدا ان کی طرف سے اوپر آئے گی. آج اپنے اس عورت نے یہ اوپر چلی گئی. اتنے دوسروں کیوں گئی سی پڑے, سوری یوحنا, دیر لاؤ گے تو بہت دیر ہو جائے گی. 8:23 جلدی سے. نہیں یوحنا کی انجیل 8:23.
اتنی دیر یسوع نے آ جانا جی. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے ان کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. 8ویں باب کی 23ویں ہے. ہاں یہاں پر لکھا ہے شد قلم ایشو ہے لکھا ہے جی پڑھ. اس نے ان سے کہا ہاں تم نیچے کے ہو. تجھے نیچے دے ہو. اے نیچے نہیں دیکھنا تجھے نیچے دے ہو. اور اس عورت کے پاس نیچے کا نہیں اوپر کا مکاشفہ تھا. ارے اتو یسوع آیا اتنے یسوع کیا اتو یسوع آئے گا اتنے سانو لے جائے گا. اتو پاک روح آیا اتو کی کہنے رہے اتنے ساڑھا آسمانی باپ لیکن جب تم دعا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ارے ہمارا سب کچھ آسمان پر ہے. آؤ آسمان کی طرف دیکھے. کیا پڑھے بھائی پوری گل پڑھی ہے تو یہیں سے پڑھے. اس عورت کے پاس اگر آپ کی رویا مر چکی ہے گھٹنوں پر پڑی ہے آپ پینفل ہے ڈپریشن کے شکار ہیں آئے دیکھیں کیا کریں. اس نے ان سے کہا ہاں کہ تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں. تجھے نیچے دے مرتے دما. ہاں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں. اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہ میں مرو گے. بس میں اوپر کا ہوں آپ مجھے بتائیے اسی کتنے دیا. اے میرا دیس نہیں دیس میرا رے. اسی بھی تھلے دے نہیں ہیں اسی اٹھے دے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی زندگی میں موت ہے آئیں اپنا سر اٹھائیں اتنے دیکھو دیکھیں اوپر دیکھیں تجھے اتنے دیکھو میں تانوں دیکھنا اوپر دیکھیں اتھو آئے کی تیری مدد. یہاں سے آپ کے لیے زندگی کا اعلان ہوگا. یہ سر نہیں جھکانا اپنے دکھوں میں منہ تھلے کر کے آنکھ تھلے کر کے نہیں چینا ماتم کی زندگی نہیں بلکہ دیکھیں اس عورت نے کیا کیا اوپر جا کر پہلا کام میں نے کی کیتا اتنے گئی. آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے دکھوں میں اوپر آئے اوپر. اور اوپر کا کہنے کا مقصد کیا ہے اپنے آسمانی خدا کی طرف دیکھیں. اور دوسرا کام اس نے کیا کیا تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اس مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا. کتنے لٹا دیتا کتنے لٹا دیتا کتنے مرد خدا. ایرے کو مکاشفہ سے انہیں کیا بھی اتھے مرد خدا لے گیا سی اتھے ستا سی اتھے سوندا سی تے انہوں نے لٹا دیتا نے کہا کوئی گل نہیں وہ ستا سی تے ابھی ستا ہے. ہیلیلویا. میری بات سنیں آپ کی رویا ابلیس نہیں مار سکتا آپ کے خواب ابلیس نہیں مار سکتا. ارے ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن ایک گل تھا ایک مکاشفہ اپنے پاس لے لے. کوئی منو دسے گا کہ یسوع کی خالی قبر کا مکاشفہ لے لے. خالی قبر دا مطلب پتہ کی پوری دنیا ایک کوئی قبر خالی ہے ایک کوئی جا کے آج بھی دیکھ لو. اور اس خالی قبر دا مطلب ہے وے کشواس عامر بہن بنیلا انہوں نے نائی نہیں پہن جانا مسز عامر کیا کرے اس خالی قبر کو دیکھ. ارے جب تیرا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی قبر خالی ہے تو یاد رکھے جتنے اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی بھی قبریں ایک دن خالی ہوگی. ہیلیلویا. اس خالی قبر کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے پیروکاروں کی قبریں خالی ہوگی. اور کیا ہوئے ایتے پلنگ خالی ہے ایتے ہی رکھے. ہیلیلویا. ارے میں آج آپ سے کہتا ہوں اپنے پیاروں کے لیے مت رہے اور ایک خالی قبر دیکھو اور اوہدے اپنے بچیاں جڑے پیارے چلے گئے نے انہاں دیکھو وہ ایک دن زندہ ہو جان گے اور انہاں دی قبراں بھی خالی ہو جان گیا. ہیلیلویا. اس عورت کو خالی قبر دا مکاشفہ ہے اسمان وال ویکھن دا مکاشفہ. اب دیکھیے انہیں کبھی نہیں ڈالا وہ خالی پلنگ تے ڈال دیتا. آئے میں آپ کو ایک سین بتاتا ہوں متی کے انجیل 27 باب کی 57 اور 58 آیت پڑھے. ارمتیا نے اسے قبر دی تھی دیتی سے کیا نہیں دیتی سے کہنا بھی ہے قبر دی. اچھا مجھے یہ بتائیے اے کمرہ کنے دیتا سی علی شاہ کنے دیتا سی شنومی نے تے
ਯਸੂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਰਮੀਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ। इर्मिया की कबर आज भी खाली, क्योंकि उस पर यीशु सोया था तो उठ के चला गया भी। और यहाँ पर भी अलीशा सोया था, खाली है। अरे उसके लिए वो कमरा उम्मीद बना, खाली पलंग उम्मीद बना। मेरे और आपके लिए वो खाली कबर उम्मीद है। हालेलुया। अरे तुम्हारी रोया जिंदा हो सकती है, तुम्हारे ख्वाब जिंदा हो सकते हैं, तुम्हारा गम सुख में बदल सकता है। अरे तुम्हारे मुर्दा जिंदा हो सकते हैं अगर तेरे पास वो खाली कबर है, उसका मुकाशफा है। आज तभी आज आपकी जिंदगी में भी ये ब्लेसिंग जारी होने को है। पढ़ो जी गिने क्या थे 27, 57 और 58 भी आए। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ नई चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर। आमीन। भैया कब्र आज भी है गई, ये बनवाई सी इर्मिया ने यीशु ने दे दी थी। और ये कमरा वैसा ही है और इसके पास खाली कब्र का मुकाशफा था। इन्हें चुक्या मुंडा रोशोई नहीं, इतने मनु आंसू बखा देना, इतने पिटना बखा देना, इतने मातम बखा देना नहीं नजर आएगा। होते ने क्या ऊपर चली गई और उस कमरे में उसको जाकर लिटा दिया। हालेलुया। आज आप मसीह में महफूज हो सकते हैं, उसके कलाम के मुकाशफा में और कब्र के मुकाशफा में आप जिंदा रह सकते हैं। और आगे क्या लिखा है? और दरवाजा बंद करके बाहर गई। बाहर आगे भी हुण शायद चढ़ाना पिटना पै जाए, अपने बंदे नूं दसे, कोई एक कफन दफन की तैयारी करे ना। लिखा है और उसने अपने शोहर को पुकार कर कहा, मैं पुकार कर कहा, खरीद भी रोने लगी, लेकिन चल जवानों में से एक को और घरों में से एक को मेरे लिए भेज दे ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। की लिखा वे? दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। तुसी सोचो, इहदा बेटा मर गया ते कर की रही है बंदे नूं फिरदी। आप मुझे बताइए, बाइबल के मुताबिक औरत नाजुक सर्फ है और मर्द स्ट्रॉन्ग है। तो मैं दसा दुनिया के किसी जनाजे में भी देख ले, मर्दों से ज्यादा औरतें रोती हैं, लेकिन इतने देखो जिस औरत का एक कोई मार गया पर रोती नहीं, ते बंदे नूं भी नहीं दसिया। अंदर ऊपर का मुकाशफा है, अंदर खाली कब्र का मुकाशफा है, अंदर उसको मर्द खुदा मर्द ईमान का तजर्बा है। जब आपकी रोया, जब आपके पास मौत हो, ये बंदा किथे दौड़ रहा? कहना दौड़ पाई दौड़, कोई कफन दफन की तैयारी कर, कब्र खुदवा है कर, ओ कर, एज कर। सारे मुर्दा इंतजाम के पीछे मर गए। और फिर कई दफा लोग अपनी भाग दौड़ यहां वहां अपनी एनर्जी जाया करते हैं। एनू बच्चा मरे, कमरे चिलटाया बंद। अरे खाली कब्र वाली जिंदगी की उम्मीद है। और इसके बाद लिखे दौड़ कर कहती मैं चाहूंगी ये वापसी आवांगी, मैं की करांगी। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके साथ ये हालात हैं तो पता कितने दौड़ के जाओ। आओ मर्द ईमान, मर्द खुदा, मर्द पाक और खुदा की हजूरी में दौड़ कर जाए और फिर जाइए। फिर आपके मुर्दा जिंदा होंगे, फिर आपके पास जिंदगी का मुकाशफा होगा। जब हमें मुसीबत पड़ती है जैसे किथे दौड़ने तवीज वाले को, किथे दौड़ने मल्ले दे चौधरी को, किथे दौड़ने मिनिस्ट्रा को, किथे दौड़ने प्यारी सहेली को, किथे दौड़ने प्यारे दोस्त को, किथे दौड़ने लंबरदार को, किथे दौड़ने थानेदार को, किथे दौड़ने सूबेदार को, किथे दौड़ने। मैं आपको बताऊं, कहीं मत दौड़े। अरे इसकी दौड़ देखें, ये एक ऐसा चर्च है जिन्नू जिन्नू मर्द खुदा दी एड्रेस का भी पता है, लेकिन मैं दौड़ कर जाऊंगी और वापसी आऊंगी। लाश तो खड़ा है, बंदे को पता नहीं भी चक्कर की हो रहे, कोई नहीं रोई, कोई मातम नहीं है। आज आपके भी आंसू पहुंच दिए जाएंगे, ताड़ा रोना बंद हो जाएगा जब आपके पास एड्रेस होगा। और देखिए क्या किया इसने, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने कहा आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है?
भई अज दे ना नवा चांद है और ना सबत है। कई लोग चर्च पता करो दौड़ के जाते ने भी क्यों ना थे जा रहे, तुहानू नहीं पता अज संडे संडे दे संडे असीं जाने आ बस। ते फिर की नवे चांद थे वड्डे दिन नूं ते ईस्टर नूं कंगी पा के वाल बना के नवा जोड़ा पा के वड्डे दिन नूं गए ते वड्डे दिन नूं गए, फिर नकाते गए, फिर उन्हें बाद बड़े क्या इसके पास एक और भी मुकाशफा है। वो कुड़ी नहीं है, ये वो शनोमी नहीं है जिसका ताल्लुक खुदा ना सिर्फ संडे दे संडे में ते सिर्फ किदे दे वड्डे दिन दे वड्डे दिन, बल्कि इसके पास मुकाशफा है। इन्हू पता है वड्डे दिन तो हट के भी जाना जा सकता है, असी बाइबल स्टडी ते भी जाना है, असी प्रेयर मीटिंग ते भी जाना है, असी कभी ओदे सवारन ले भी जाना है, दौड़ के किथे जाना है। हेलो, इसके पास ये मुकाशफा था कि इन दिनों से हटकर भी मैं दौड़ कर उसके पास क्या करूंगी, चलूंगी। और लिखे ना तो नया चांद है ना सबत। उसने जवाब दिया अच्छा ही होगा। हालेलुया, क्या होगा? अच्छा ही होगा। हेलो, बच्चा मरिया है, जा रही है खादम वाल ते आज सबत भी नहीं नवा चांद भी नहीं। सुनो मेरी गल, अगर तुसी बड़े दिन और इतवार वाले दिन चर्च जाते हो सोने लगते हो, लेकिन जो तुसी ओदे तो हट के जाते हो बहुत ही सोने लगते ते फिर पता की होंदा है, फिर अच्छा ही होंदा है। फिर की होंदा है? अच्छा ही होंदा है। मरी हुई है पहले ते एदा जदों खादम नहीं सी ना देखो कहंदी है ऐ मरदे खुदा झूठे ना बोल, ते हुण अपने बंदे नूं कहंदी है कि ओ भी मैं जा रही हां, बेशक आज नवा चांद नहीं है, बेशक आज सबत नहीं है, लेकिन अच्छा ही होएगा। हालेलुया। आज मैं आपके लिए नबूवत कर रहा हूं, मैं आज ये नबूवत का कलाम आपके लिए कह रहा हूं कि हाथ चुक के कहो अच्छा ही होएगा। बोलो अच्छा ही होएगा। अगर आपके पास ऊपर का मुकाशफा है घुट के कहना हाथ उत्ते रखो, आज अच्छा होने वाला है, आज अच्छा होने वाला है। बहुत ईमान से कहिए मेरे पास ऊपर का मुकाशफा है, मेरे पास खाली कबर का मुकाशफा है, मैनू ओदे रस्ते दा पता है और मेरे लिए अच्छा ही होगा। अच्छा ही। हेलो, और सुने आज आपके लिए अच्छा होगा। कहनी मैं जा रही हूं और अच्छा होगा। कैसा ईमान है? मरिया बंदा है, मरिया बच्चा है, दशा भी किसी ने नहीं ते बोल की रही है अच्छा होगा। हाथ चुको, हाथ चुको। अपनी मुर्दा रोयाते, मुर्दा खाबाते, डिप्रेशन में मरी हुई चीजों पर हाथ चुक के उत्ते वेख के कहो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। मैं तेनू पूछ रहा किथे जा रहे हो? बोलो अच्छा ही होएगा, अच्छा ही होएगा। आज ते नवा चांद भी नहीं, सबत भी नहीं, किथे जा रहे हो? अच्छा ही होएगा। ते बोलो अच्छा ही होएगा, अच्छा ही होएगा। सच में कह रहा अच्छा ही होगा। हालेलुया, अच्छा ही होएगा। यानी क्या अच्छा होएगा? सब कुछ बुरा है, लेकिन उसने देखे मरने की कफन दफन की तैयारी नहीं की। आगे चलते हैं। जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। औरतां ने जिन्हों के कोल मुकाशफा है, दो औरतों ने अपने मुर्दा जिंदा पाए। इब्रानियों 11:35 में लिखा है और उन औरतों ने अपने मुर्दे जिंदा पाए। सारे बोलो, और जो लिखे ना 11 इब्रानियों 11:35 उन औरतों ने अपने मुर्दे जिंदा पाए। एक एलिया के दौर में एक बेवा ने अपना मुर्दा जिंदा पाया और एक अलीशा के दौर में आज तुसी भी अपने मुर्दे जिंदा पाओगे। इसलिए कहो अच्छा ही होएगा, अच्छा ही होएगा। तुसी भी एक औरत हो, कलीसिया एक औरत है, और मैं तुम दसा वाहिद कलीसिया के पास है कि उसके मुर्दे जिंदा होंगे। यीशु ने क्या जदों आएंगे ओदे मुर्दे जिंदा होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है और उसने गधे पर सींग कसकर, दसो एक काम और करो, उसने अपने गधे पर क्या बांधकर? सींग कसकर। मैं देखे जदों बंदे थे मुर्दे, जब उनकी रोया पर मौत आ जाए, जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, जब उसके प्यारे मर जाए, जब उन चोट बजे तो ओदे खोटे दे सीन ढिले हो जाते हैं। बंदा कहना की गल है भाई जी आजकल तू हालेलुया हालेलुया नहीं कहना, कहता यार थाने ने मेरा हालेलुया कट दिता, दुखा ने मेरा हालेलुया कट दिता और मुसीबत ने मेरा हालेलुया कट दिता। ऐ औरत कहती है गधे पर बैठी और गधे के सीन कस लिए इसने। मैं कहना जिन्ना दुखी हो उन्ना ही क्या करो, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तेरे में दसा एक दिन साधु सुंदर सिंह ने भी
کے زین کس لیے انہوں کیا مشیدہ انکار کر انہیں نہیں کیتا وہ تھے اس کے سلوار میں چوہے باندھ کر گٹر میں پھینک دیا اور گٹر کا گند اس کے اوپر آ رہا تھا اور انہیں کیا ہون سادھو سندر پکے چوہے باندھے تھے انہیں کیا ہون سادھو سندر نو پتا چلے گا اور سادھو سندر درد سے گرا رہا تھا چلا رہا تھا تھوڑی دیر بعد نا گٹر دے تھلو گٹر دے ٹکن تو بار آواز آئے ہیلیلویا 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 انہیں کہا بھی پہلا دوسرا دن ہو گیا انہیں کہا سادھو سندر سنگھ اور تینوں کیوں ہے تو گٹر دے پیچھے چوہے آج بنے اور تو مجبرہ کہہ رہے تو کہہ رہے ہیلیلویا ہیلیلویا انہیں کہا سادھو سندر سنگھ نے انہیں کہا اور اس گٹر چ ساری زندگی بھی منو رہنا پہ چوہا دنال تو میں رہ لوں گا کیونکہ میرا یسو اس میں اتر آیا ہے جب آپ کے دکھوں میں آپ کا یسو ہوگا تو آپ کے کھجے کے سین جو ہے وہ ڈھیلے نہیں ہوں گے بلکہ اور ٹائٹ ہو جائیں گے لیکن جب پولوس اور سلاس کو کوٹ پئی کتابہ پیا کوڑے پہ مار پئی تے انہوں نے اور سین مکی کر لیتا بیعت کر لیا تے ادھی رات میں پتہ کی کرنے لگ پہ لکھا اٹھوا اور گیت گانے لگے اور خدا کا ایک خادم کہتا ہے بردر جان سلونی کہ جب وہ انہوں نے ورشپ کرنا شروع کی تو یہ ورشپ خدا نے سنی اور خدا اپنے تخت پر تھوڑا سا چھوما اور اس نے اپنی ایڑی ہلائی اور زمین پر زلزلہ آ گیا اور سارے پتھر اور سارے چوہے ٹوٹ گئے ہیلیلویا دکھوں میں اپنی ورشپ اپنی صدائی اپنی بائبل کے سین اور ٹائٹ کر لو تاکہ خداوند محسوس ہو اور خداوند کا جلال ظاہر ہو ہیلیلویا ہیلیلویا ایسی تو کہنے ہیں بھائی جی اللہ تے چھوڑ گی تو پھر چرچ آؤں گا بھائی جی چاہ تبڑی کی پھر ہیلیلویا ہیلیلویا کہوں گے کہنے او میری بات سنے جب تم بہن جب زخم ہو جب بچے مرے ہو اس ٹائم تھوڑے لگائے گدھے کی سین کھینچ کر رکھے کہنے اس نے گدھے کی سین کھینچ کر رکھی ارے اپنے ہیلیلویا کو تیز کرے بائبل کو تیز کرے پریئر میٹنگ کو تیز کرے روزوں کو تیز کرے اپنے دکھوں میں اور خدمت کرے تانوں میں ایک واقعہ سنانا ایک دن مجھے فون آیا میں مستون میں تھا مجھے فون آیا میں بالکل رکشے میں بیٹھ کر ایک جگہ پر عبادت لینے جا رہا تھا مجھے فون آیا میں رکشے میں بیٹھا عبادت کی طرف جا رہا تھا مجھے کیا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے کوئٹہ شہر سے مجھے فون آیا کہنا 2-3 ایمبولینس سے سب جل کے راکھ ہو گئے میں نے کہا اچھا میں نے فون بند کیا میرے ساتھ میری بیوی میرا سسر بیٹھا انہوں نے نہیں میں دسیا گیا میں نے ٹکا کے عبادت لی ورشپ ستائش میں کوڑے دے کھوتے دے سین اور ٹائٹ کر دیتے کرنے تو بعد جب میں نے کلمات برکت دی انہوں نے کہا پاسٹر جی بیٹھو پاسٹر جی چاہ پی کے جانا میں کہا نہیں میرا کار جل کے راکھ ہو گیا میں خدا بندہ کام کر لیا ہوں جمع گا اور جب میں وہاں پر گیا کچھ نہیں تھا اور میرا پورا گھر ایک دوسری بات میرا پورا گھر پانی چروڑ کے ختم ہو گیا اور میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا خداوند تو نے دیا تو نے لیا تیرا نام مبارک ہو اور خداوند نے اس کے بدلے مجھے ڈبل پورشن انوائنٹنگ دی ارے جب تو دکھوں میں ہے تو اپنا ہالےلویا اور بلند کر صلیب پر جیسے مسیح باپ کے ساتھ قائم تھا اور وہ ہمارے لیے جلس برکتوں کو دے رہا تھا اس دیکھے یہ چرچ کر رہا ہے شلومی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اس سین کو تیز کر لیا کہ میں اس پلیسا کے پاس پہنچا اوہ میرے پیارے تم کیوں روتے ہو ارے تیرا تو آسمانی علیشہ ہے اس کے پاس تو زمینی علیشہ تھا ارے تیرے پاس تو آسمانی علیشہ ہے اس کا مکاشفہ ہے تو کیوں دکھی ہے تو کیوں روتا ہے تیرا ہالےلویا کنے کر دیتا ارے تیرا ہالےلویا کوئی انہیں کیا پولوس نے ایسا کا ہالےلویا کون کہے گا نہ دھن نہ وبا نہ کار نہ بھوک نہ کوئی چیز کون سی چیز ہمیں کی محبت سے جدا کرے گی ارے اور اس میں آگے بڑھے تاکہ تم ان دکھوں میں تسلی پاؤ اور آگے لکھے خادم سے کہا پتہ کی کیا کہنے زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک آگے بڑھ اور سواری چلا کیا کر آگے بڑھ کہ نبی میری سیم ندی رک گئی
क्यों रुकी भी, क्यों रुकी? कहते भी तनख्वाह बंद होगी। मैं आपको बताऊं, अपने दुखों में कभी भी मत रुकना, आगे बढ़ना। तुम्हारी बाइबल स्टडी, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी खिदमत आगे बढ़नी चाहिए। आज मैं दोनों हाथ चुक के गल कहने लगा, ऐ हाथ नहीं चुके है, अगर मैं इसे उठाऊंगा तो ये माइक ऊपर चला जाएगा। मैं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं, सुने गौर से, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, अपनी खिदमत का ज्यादातर हिस्सा अंजील मैंने, सबसे ज्यादा अंजील मैंने दुखों में खड़े होकर सुनाई है। मैंने उस वक्त अंजील सुनाई जब मेरा घर जल गया था। मैंने उस वक्त अंजील सुनाई जब मेरा कार रुड़ गया सी। मैंने उस वक्त अंजील सुनाई जब 7 साल तक मेरे पास औलाद नहीं थी। मैंने उस वक्त अंजील सुनाई जब मुझे बाइबल कॉलेज से निकाल दिया गया था फीस ना होने के सबब। मैंने उस वक्त अंजील सुनाई जब मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैंने उस वक्त अंजील सुनाई जब मुझ पर चर्च बनाने के सबब से कैद थी और अदालतें थी, पेशियां थी, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेक्रेटरिएट कोर्ट, और इन कोर्टों में तमाशा बना हुआ था। कई एफआईआर मुझ पर कर दी गई। कई बड़े दिन खड़े होकर मैं उन दुखों में आगे बढ़ रहा था। हालेलुया, आगे बढ़, लेकिन मैं निशान की तरफ दौड़े चला जाता हूं। अगर तुझे सुख पड़े ना तो निशान की तरफ देखकर आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, कदम बढ़ाए। अरे ये वरना तेरा मातम कंफर्म हो जाएगा। अरे वो मरा तो है लेकिन मरने की तैयारी नहीं। उसके पास एक मुकाशवा था और वो जी उठ लेता है। इसलिए वो क्या करती है, आगे बढ़ती है। कई लोग आते अगे बढ़ना बांधोगे और बांधी उदो होंगे ने जब आपको दुखों का सामना करना पड़े। मैंने गवाही दी है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा अंजील दुखों पर खड़े होकर सुनाएंगे। आज मैं आपसे कहता हूं, इन्हीं दुखों में आगे बढ़, इसी बेचारगी में आगे बढ़, इसी मौत में आगे बढ़, मत रुक, कट कट के हालेलुया बोल। और मोहब्बत से कोई जुदा न करे, लेकिन आगे बढ़ो, सवारी चलाए। तो लिखे सवारी चलाए में, सवारी चलाने में ढील ना, जब तक मैं तुझसे ना कहूं। चलो भाई सारे बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। क्या आप दौड़ सकेंगे जब आपके घर पर आपके बेटे की लाश पड़ी हो? ऐसा भाग सकेंगे आप? पहुंच गई उत्थे जिथे पहुंचना सी। तानू भी पता है किथे पहुंचना है, लेकिन सो वो चली। चलो, किसी बंदे ने क्या रुकना नहीं। उन्हें क्या खुदा के खानदान मुझे याद नहीं, पिलीग्राम थे स्पर्जन था। उन्हें क्या भाई दौड़ सकते थे दौड़ो, दौड़ नहीं सकते थे चलो, चल नहीं सकते थे रिंगो, तो दौड़ी तो फिर किधर आके थे लिखा और वो चली। की किता ने चली। किधर चलिए? मेरा इस जगह पर आकर दिल खुश हुआ। आप भी इधर आइए, इस जगह पर आइए, तुम्हारी रोया जिंदा हो जाएगी। और उस जगह के लिए लिखा 25 वो चली और कोई किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। किथे आ गई? कोई नो, किथे पहुंच गई? कोई किरमल पर। आज के लोगों ने पहाड़ियां बनाई हुई ने, दौड़ कितने पहुंचे? पहाड़ी ते। पहाड़ी का कोई मुकाशवा नहीं है। जेड़ा भी मुकाशवा पहाड़ है, कोई सीना, कोई हूर, कोई किरमल। और इन्हें पता सी कि मेरा अलीशा किथे मिलेगा। इन्हें क्या मेरा अलीशा कोई किरमल ते मिलेगा। ते तानू पता है तेरा अलीशा किथे मिलेगा? अरे तेरा अलीशा कोई कलवरी पर मिलेगा। अरे काश मैं अपने दुखों में, अपने दुखों में दौड़े आगे हालेलुया बोले। और तेरा खुदा किसी पहाड़ी पर नहीं, एक ही पहाड़ पर जिस पर उसने तेरे लिए फिदिया दिया है, उसको एक कलवरी पर आजा। कोई कलवरी पर तेरा कफारा है, तेरा फायदा है, तेरी निजात है, तेरी जिंदगी है, तेरी रोया के लिए जिंदगी है। अरे तेरा आसमानी अलीशा तेरे
نہ رہے، تو مردہ نہ رہے، تیرا چرچ مردہ نہ رہے، تیرا کلام، تیرے گیت، تیرے نغمے، تیری شاعری مردہ نہ رہے، کیونکہ میں مرا ہوں تاکہ تو زندہ رہے۔ کیا چرچ تیرے پاس کوئی کلوری کا نشان ہے؟ کوئی کلوری کا ایڈریس ہے؟ نہ دیکھ پتا نہیں، ارے کعب جب بھی رکتا ہے پہاڑ کے چٹان پر رکتا ہے۔ تیرا آسمانی خدا پہاڑیوں کا نہیں بلکہ پہاڑوں کا خدا ہے، اور اس نے کے لیے کوئی کلب گرمل پر آئی، کس کے پاس گئی؟ سارے بولو ہیلیلویا۔ اور وہ سن لو، صلیب کا مکاشفہ کوئی کلوری پر ہے اور کوئی کلوری پر یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ کوئی کلوری سے نہ کہیں اور پر گئے تو پھر نہ یسوع ہے، نہ صلیب ہے، نہ صلیب کا مکاشفہ، سارا کچھ خراب۔ یہ وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر مرد خدا کے پاس گئی، اور کام سیدھا ہو جائے گا۔ ہیلیلویا۔ اپنی موت میں صلیب کے پاس آئے۔ ہلو، جب دکھی ہو نا، صرف گڈ فرائیڈے پہ نہیں لوگوں کے گلے ڈبانے، جب آپ دکھی ہو، جب آپ کے اندر موت ہو تو کلوری کے پاس آ جائے۔ کچلا گیا یسوع تیرے لیے، اس کے پاس آئے۔ جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو دیکھیں کیا ہوا، لکھے اس ہونے تھے سین لکھو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جس دن آپ کوئی کلوری کے پاس آ گئے اس دن تانے کام سے اتر گئے۔ لکھے ہیں اس کو اتنے دا بھی مکاشفہ، کو قبر خالی قبر دا بھی مکاشفہ، کو کوئی کلوری دا بھی مکاشفہ، کہنے نے چرچ، کہنے نے ایماندار۔ اور اس کے پاس کس چیز کا مکاشفہ ہے؟ اس نے مرد، اور جنج اتنے پہنچی کوئی کرمل دے کول تو لکھے اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھا۔ اور میری گل غور نہ سننا، ارے یہ تو اس کے پاس آئی تھی جو کوئی کرمل پر تھا، آپ اس کے پاس آئیں گے جو کوئی کلوری پر تھا۔ یہ تو اس کے پاس آئی تھی جو کوئی کلوری پر، جو کوئی کرمل پر بیٹھا تھا، آپ اس کے پاس آئیں گے جو کوئی کلوری پر بیٹھا نہیں تھا، مصلوب ہوا تھا۔ یہ تو اس کے پاس آئی ہے جو مرد خدا ہے، لیکن آپ کوئی کلوری پر آئیں گے تو آپ مرد خدا کے پاس نہیں بلکہ خود خدا کے پاس آئیں گے۔ ارے یسوع مرد خدا نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ ارے تیری رویا کیسے مرے گی؟ صرف رویا ہی میں کہ ہمارے پاس کلوری کا مکاشفہ نہیں۔ کاش ہماری آس میں اور آپ اس کے پاس آئے، دیکھیں چنجو آئی، دیکھیں کوئی کرمل پر کیا ہوا، تمہیں کوئی کلوری نکی ہوئے گا۔ یہاں مرد خدا ہے، وہاں پر مرد خدا ہے۔ اور دیکھیں یہاں کیا ہوا، لکھا ہے اس نے اس مرد خدا نے اسے دور سے اسے دیکھ کر کتوں نے دیکھ لیا، کتوں نے کیا، باپ نے مصرف بیٹے کو کتوں نے کیا، دور سے۔ ساڈا خدا بس اسو دے کول جان دی کوشش کریے اور دوروں ہی سانو ویکھ لیندا تو کہندا انڈا ونڈے شیرنیاں پہنچو کے اپنے اونوں تو نظر ہی نہیں آندا۔ کاش آپ صرف کلوری کے ایریے میں آ جائیں، صلیب کے مکاشفہ کے پاس آئیں، وہ تانوں دوروں ہی ویکھ لے گا۔ ہیلیلویا، دوروں ہی ویکھ لے گا۔ تے پتہ کیوں ویکھے گا؟ وہ تے ویکھ لے کوئی آوے، کیونکہ اچھے دے بیٹھا ہے، اچھے دے لٹکایا گیا ہے، تھلے آن والے نے تے دوروں ہی ویکھ لے گا، تے خالی ویکھے گا نہیں۔ آپ آئی تو صحیح، پتہ کی کہنے لوگ کہنے ڈاکٹر نے بخایا، کہنے نہیں بی بی میں نہیں بخایا، انہیں ویکھیا دے ہے پر انہیں ٹویا نہیں، چک چک نہیں کیتا۔ ارے آپ دکھوں کے ساتھ مصلوب مسیح کے پاس آ جائے اور اس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ سہا ہے، وہ دکھی کو دور سے دیکھ لیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ لوگی تانوں آج میں تانوں دسا تارے میرے والے تارے دکھ نو نہیں جان دے، آپ کے قریبی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہم خدمت آپ کے دکھوں کو نہیں جانتے۔ آپ کلوری کے پاس آئے، وہ دور سے آپ کو دیکھ لے گا، اور دوروں دیکھ کے پتہ کی کیا، خالی آئی نہیں، علیشہ نے دیکھا اور اگے دیکھو تو کہا، اور اس مرد خدا کو دور سے اسے دیکھ کر کہا
गेहाजी से कहा, देख उधर शिनोमी औरत आती है, बड़ा खुदावंद यीशु मसीह की। खाली दूरों वेख्या नहीं, दूरों पछाड़िया नहीं, खाली पछाड़िया नहीं बल्कि नाम भी दसिया। हालेलुया। जब कोई कलवरी, कोई किरमल के अलीशा ने देख भी लिया, पहचान भी लिया, नाम भी ले लिया, तो मैंने दसो साडा यीशु सानू पछाणदा कि नहीं पछाणदा? की लिखा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ दसो। वो अपनी फेरों को नाम बनाम जानता है। काश हमने उसका तजर्बा किया हो, काश हमने उसके लिए कोई बंदोबस्त किया हो, काश हमने उसके साथ रिफाकत गुजारी हो, काश हमारे पास उसके ऊपर का मुकाशफा, खाली कब्र का मुकाशफा, उसकी गुर्बत का मुकाशफा, उसकी कलवरी का मुकाशफा हो, तो वो हमें ना सिर्फ देखेगा, पहचानेगा, बल्कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है और कहेगा, आज मेरी सलीब के पास अरे यूसुफ आया है, मरियम आई है, अलीशा आया है, एलिया आया है, आ तो सही, वो नाम लेकर तुझे तेरे दुखों का इलाज करेगा। सलीब पे कोई आने का फायदा है, दर्द तुम्हें दर्द नहीं लगेगा, मौत तुम्हें मौत नहीं लगेगी, मातम तुम्हें मातम नहीं लगेगा। मैं तो हैरान शिनोमी औरत थी, आगे कोई किरमल दे कोल ते उत्थे सीन देखो, उत्थे तड़ी इज्जत सुनो। पहली गल दूर से देखा, सारे बोलो देखा, इंज हाथ करो, सीख के जाना, दूर से देखा और पहचाना और नाम लिया, फिर को भी काम किया दुखा चोने लिए। जहाजी नू कहंदा है, जहाजी जहाजी से कहा, देख उधर शिनोमी आती है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा, उसके इस्तकबाल को दौड़ जा। कैसा? जब आप दुखों में सलीब के पास आएंगे तो वहां पर आपका इस्तकबाल होगा। गैर मबूतों के पास ना जाएं, जादूगरों के पास ना जाएं, जादूगर आपको नहीं पहचानते, आपका नाम नहीं जानते, वो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं जानते, लेकिन लिखा है जो मेरी खिदमत, जो यीशु की खिदमत करता है, बाप उसकी इज्जत करता है। उसने कहा, जा इसके इस्तकबाल के लिए क्या कर, दौड़ जा। कितने लोग चाहते हैं कि सलीब के पास जाने के बाद मेरा खुदा मुझे देखे, मुझे पहचाने, मेरा नाम ले, मेरी रिस्पेक्ट करे, ओ मुझे इस्तकबाल दे, दौड़ दौड़ कर कभी तुसी इस्तकबाल देखो। कहते मैं क्या सा, बड़ा ठंडा जा, उन्हें क्या सी, आ जाओ, बड़ा ठंडा जा, क्या सी की, आ जाओ, इधर लिखा ना, दौड़ के जा और इस्तकबाल कर। हालेलुया। अरे जब दुखों में मसीह आपका इस्तकबाल करेगा तो सोचे कैसी ब्लेसिंग, कितनी खुश होगी। आगे चलते हैं। सो पूछा सलीब के पास, लिखा उसने उससे पूछा, क्या तू खैरियत से है, तेरा शोहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है? लो भी पहुंच गए जी। हेलो, अम्मी नहीं पहुंचती, अब्बा नहीं पहुंचता, मां नहीं पहुंचती, जदों दे गरीब होए, लुटे पिटे गए, माड़े हालात आए, कोई नहीं पहुंचता, कोई पुछ गिछ नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई साडा नाम लेना भी पसंद नहीं करता, कोई सानू पहचानना भी नहीं। अरे मेरे प्यारो, सलीब के पास आए, अरे वो तुझे पहचानेगा भी, वो तुझे देखेगा भी, वो तेरा नाम भी लेगा, वो तेरी इज्जत भी करेगा और तेरी पूछ गिछ भी करेगा, वो तेरा भी पूछेगा, तेरे शोहर का भी पूछेगा, अरे तेरे बेटे का भी पूछेगा, क्योंकि सलीब पर कामिल कफारा हुआ है। हर एक शख्स का पूछ की सलीब के ऊपर हुई है। सलीब के पास आ, वो सब कुछ पूछेगा। देखा उसने उससे पूछा, देखो पता क्या कहती है, सलीब के मुकाशफा के पास, सलीब के कोई किरमल दे कोल आके, सानू कोई कलवरी के लागे, एनू अलीशा को लागे, सानू आसमानी अलीशा के पास आकर एक कोई ऐसी गल कहांगे, सब खैरियत है। सारे बोलो, सब खैरियत है। मुंडा दा शौक, सब खैरियत है। मुंडा मर गया, उत्थे पिया है, पर कहती है हुण कोई किरमल को आ गया, सब खैरियत।
تو منو پوچھ لے سب خیریت ہے، تو منو پہچان لے ہن سب خیریت ہے، تو میری پوچھ گچھ کیتی ہے ہن سب خیریت ہے۔ ہلو میری گل سنو، تانوں کوئی پہچانے نہ پہچانے، تانوں کوئی یاد کرے نہ کرے، تانوں کوئی پوچھے نہ پوچھے، تانی کوئی عزت کرے نہ کرے، ارے تیرے دکھوں میں جب یسوع مسیح اپنا زخمی ہاتھ بڑھا کر تجھے عزت دے گا، میں دعوے نہ کہہ رہا تسی دکھا چلو گے، سب خیریت ہے، سب خیریت ہے، سب خیریت ہے۔ ارے میں نے اپنے دکھوں میں جب انجیل سنائی تو لوگ مجھے دیکھ کے کہتے سر خیر سب خیریت ہے، لیکن یہ بات سچ تھی۔ جب آپ صلیب کے پاس آئیں گے تب آپ کے اندر ایک خیریت کام کرے گی، خیر کام کرے گی، کیونکہ صلیب پر قربانی اس لیے ہوئی تھی کہ سب خیر ہو جائے، سب خیر ہو جائے۔ ایتھے منہ تو سونا روندی ہے، نہ پٹدی ہے، نہ کفن نہ دفن، نہ کوئی بندے نہیں دسیا، لیکن اگر ایک بڑا پیارا سینے جلدی سے آگے بڑھ دیا لکھا ہے اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس ہے، کئی دفعہ سی صلیب میں چوم چوم کے وہ سوراخ کر دینی ہے، کئی دفعہ پہاڑ میں چوم چوم کے ایتھے پہاڑ دا مکاشفہ سی دیکھو اور لیشا اے وہ کول پہنچی۔ ہلو میں تمہیں دساں صلیب نہیں بلکہ صلیب پر مصلوب ہونے والا قدرت والا ہے، اس کے پاس آئی، لکھا وہ مرد خدا کے پاس آئی اور کیا کہا جلدی سے لکھا ہے پاس آئی اس کے پاؤں پکڑ لیے، کی کر لیتے صلیب تے کول آگے کی پڑھ لے، صلیب تے کول آگے پتہ کی کری دا، میری گل سنو روئیدہ نہیں ہے، گلنڈی نہیں بائی دے، بلکہ اپنے منچی کے پاؤں پکڑ کر، یہ پاؤں پکڑنا یہ چومنا ہے، یہ ورشپ ہے، یہ ستائش ہے، یہ تسلی ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ ارے اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور یہ ورشپ ہے، اور صلیب کے بعد اپنے زخمی خداوند کی ستائش کرے، ورشپ کرے، تمجید کرے، اسے چومے، اس کے پاؤں میں گر جائے، سجدے کرے، گیت گائے اور اس کے حضور تسلی اطمینان پائے۔ انہیں نہیں کیا منڈا مر گیا ہے، منڈا مر گیا، ساڑھے روحی نہیں مکرے، جسٹ آپ صلیب کے پاس آ کر اس کی ورشپ کرے۔ علیشہ کی کہندہ ہے تے ایز زمینی علیشہ ہے جے تو اسمانی علیشہ کو لا کے اپنے دکھا جے کہو ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ اس کو کی ہوئے گا یہاں پر لکھا ہے صلیب کے پاس آ کر ہم اس کے پاؤں پکڑے اور جہازی اس کے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، کہنا بھی چھڑ نہیں چھڑ کی کر رہی ہیں، لوگی تانو عبادت نہیں کرن دیں گے، لوگی عبادت نہیں کرن دیں گے۔ جہازی کہنا دور ہو دور ہو۔ اب سنے مرد خدا نے کیا کہا، انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن سنے مرد خدا نے کیا کہا، صرف انہیں نہ پتہ لگیا، اس نے کہا اسے چھوڑ دی۔ مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دی کیونکہ اس کا جی پریشان ہے۔ کچھ کیا نے روئی، اپنا گھر دسی، نو پاؤں کو پکڑا اور ورشپ کر رہی تھی۔ یہ ستائش ہے، یہ اس کے قدموں میں گر جانا ستائش ہے۔ تے مرد خدا نو فیل ہویا کہنا بھائی چھڑ دے، اے پریشان ہے۔ ارے جب زمینی علیشہ کو پتا چل گیا شلومی پریشان ہے، تو تیرا خدا تو تجھے ضرور ہی جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے، تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور تجھے ایک گل سننا غور نہ، لکھا ہے اور خداوند نے یہ بات، علیشہ کہہ رہے خداوند نے یہ بات، پھر سے پڑھتا ہوں، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ علیشہ کہنا ہے پریشان ہے اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اے زمینی علیشہ سے انہوں نے پہلو بس نہ پتا چلیا اے پریشان ہے، لیکن جڑا تاڑا آسمانی علیشہ ہے انہوں پتا چل جاندہ کی ہویا۔ کسی نے یاد ہے تاڑے آسمانی علیشہ کو پتا لگ گیا سی کہ اتھے کی ہویا؟ کوئی میرے دل دی گل کرو نہیں تو میں چھتی نہ کہاں گا۔ ہاں اور تالیاں بچاؤ پائی دے لیے ہالیلویا۔ اتھے لکھا ہے اس جگہ پر یوحنا
کدری ہو سی اوہ ساڑا آسمانی علیشہ نے پتا سی کہ مریم مرتھا دا لازر سو گیا. ارے اصل علیشہ تے پتہ ہی نہیں چلا نہ پتہ لگ گیا پریشان ہے. ارے کبھی تو یسوع کے پاس آ مت اپنا دکھ بیان کر مت اپنا رونا رو جسٹ اس کی ورشپ کر اور انہوں پتا ہے کہ ایدہ لازر زندہ ہے یا مر گیا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا لازر مر گیا ہے بلکہ اس نے یہ کہا لازر سویا ہے. آج تیرا خداون تیری رویا تیرے خواب تیری امیدوں کو مردہ نہیں کہتا بلکہ اس کے سامنے یہ سوئی ہوئی ہے. کب سوئی ہے اسے پتا ہے اور کب اس نے اس کو جگانا ہے. ساری دنیا جان لے گی کہ یہ مر گیا تھا اور اب زندہ ہے اور خداوند یسوع نے ایسا کیا ہے. سو آپ کا خداوند تو جانتا ہے اے نہیں جانتا سی آئے اور خدا اور وہ کہنے لگی کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ نہیں. کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے؟ ہاں تو کیا سی فوراً پتا لگ گیا. جب انہوں نے یہ گل کی تھی نا 29 میں لکھے تب اس نے جہازی سے کہا کمر باندھ میرا عصا ہاتھ میں لے اپنی راہ لے. اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے اسلام نہ کرنا اور اگر کوئی تجھے اسلام کرے تو جواب نہ دینا. میرا عصا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا. ایتھے تک میں پڑھنا کئی دفعہ یہ کوئی کورم کاش ہے شنومی کو یہ کیا بھی تو اوہ منہ پتا لگ گیا منڈا مار گئے تیری اس گل دے نال تو شکایت کی دی تو کہنی سا کہ میں تینوں کدو کیا سی منو دے میں تینوں کدو کیا سی کہ میں تینوں کہنی سا مات چپ ہوئی کہو ہو لگ رہا منڈا مار گئے. انہیں اپنے نوکر نو کیا شنومی بہت بلوغت دے اندر ہے سانو پتہ ہی نہیں. اسی تویزہ نہ گزارے چھوٹیاں نہ گزارے لونگ نہ گزارے لاچیاں نہ گزارے تے انہوں جو کیا نا کہ بھی اے لے جا جہازی جائے گا اے میرا اصل ہے اے جا کو دیت رکھنا وہ منڈا جیو آپ کی کہتی ہے اینو میں بات چکا گا نالی ایتھے کو گل سکلو جہازی کیا بھی جو جائیں گا نا تے راج کسی نہ اسلام سلوم نہ لینا اے گل یہ سننے نہیں کہی سی اے راج اسلام سلوم نہ لینا ہے دا مطلب پتہ کی ہے یہ سنے گیا میں تینوں پاسٹر عامر دے کول کلے ہے تے او دے کوئی جانا تے اور پادریاں نال ہیلو ہائے نہ کرنا ورنہ انہوں نے کہنا میں بھی میٹنگ رکھی تے جڑی میٹنگ تے میں کلے وہ میٹنگ خراب ہو جائے گی. اس لیے جہازی نے علیشہ نے کیا تینوں میں شنومی کو کلیا تے راج نہ کتری ہیلو ہائی کری تو لوگی کہیں گے حلوہ کھالا تے لکھا یسوع راج جا رہے سی صوبیدار تھی بیٹی نو زندہ کر تے وچ اسلام دعا والی آ گئی کون 12 برس دی عورت ہو وچوں ٹائم ٹوم لے گئی زندہ. سنیں جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بھیجا ہے اسی پر فوکس کریں تاکہ وہ کام جس کے لیے بھیجا ہو کرے. چلو اگو یہ کی کہندی ہے اینے بالکل وہی کیا